السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کی بڑی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ ایک بار اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک ہماری زندگی میں لے آیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ، اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کی پیشکش ہے۔ صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دن کو بھی ہے، رات کو بھی ہے۔ یہ 24 گھنٹے سروس، 24 گھنٹے سروس، نہ اس میں کوئی انقطاع ہے، نہ کوئی موسم کی خرابی ہے، نہ صاحب میٹنگ میں ہے، اور نہ جس طرح ہمارے یہاں دنیا کے اندر بڑا غضب چلتا ہے، صاحب آفس میں جاتا ہے، صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب چرا خوار ہو کر واپس آ جاتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، بچہ صاحب چھٹی پر ہے، وہ بیچارہ پھر واپس آ جاتا ہے، پھر اپلیکیشن لے کے جاتا ہے، صاحب پھر کہیں اور پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہی بڑا نوکھا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے، نہ دن کا فرق ہے، نہ رات کا فرق ہے، نہ صبح کا، نہ شام کا، نہ موسم کا، نہ کسی اور چیز کا، جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں فوری طور پر اپنے بندے کے جو اس کی پیشکش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے، اللہ کے اندر میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، نہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں انکار نہیں، نہ نہیں، قبولیت ہی قبولیت ہے۔ بس مانگنے والے کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور سلیقے کے اندر بھی کوئی لمبا چوڑا کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی جالے پر نہیں ہے کہ جناب آج اس نے دفتر میں جانا ہے، اپلیکیشن لے کر اس کے اچھا سا لباس استری کر دو اور جوتے اس کے پالش کر دو، اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ ٹھیک کر دو، اس نے جناب آفس کے اندر جانا ہے اپنا کو کام کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ سب جعلی چیزیں، یہ سب تصنع ہے، بناوٹ۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے درد دل چاہیے، اخلاص چاہیے، دل کی سچائی چاہیے۔ لباس کیسا ہے اللہ کو کوئی غرض نہیں، جوتے پالش ہیں اللہ کو کوئی غرض نہیں، اس کے بعد پڑا کرتے ہیں یا ابھی کنگھی کر کے اللہ میں سے کوئی قدر نہیں۔ آج جس چیز کی قدر ہے وہ کیا ہے؟ اس بندے کا مانگ تو رہا ہے، جو مانگ رہا ہے مانگنے میں اور دل کے اندر کو مطابقت ہے۔ میرے بھائیوں،
اللہ رب العالمین کے ہاں معاملہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے۔ آئیے رمضان مبارک کا مہینہ بالکل اخیر پر پہنچے ہوئے، اللہ رب العالمین قدرت الہی، اس کے انعامات، اس کی نوازشات وہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو گی تم ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم سب کے اوپر اتنی، یہ نہیں کہتا میرے اوپر ہے آپ کے اوپر ہے، ہم سب کے اوپر اتنی، تمام لوگوں پر اتنی نعمتیں ہیں، ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اور جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سو جاتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں نعمتوں سے پھر بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جاگتے ہوئے تو فائدہ اٹھاتے ہیں، سوتے ہوئے بھی اللہ کی نعمت سے فائدہ یاب ہو رہے ہوتے ہیں، جاگتے بھی سوتے ہوئے بھی، صبح بھی شام کو بھی، دن کو بھی رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر انقطاع نہیں ہے، وہ لگاتار ہے، وقت کا دن کا کوئی تعین نہیں، ڈے نائٹ سرور 24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اگر ہم ذرا غور کریں، لوگ باتیں سوچ کر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم میں سے ہر بندہ ارب پتی ہے، ارب پتی۔ ہم میں سے ہر بندہ لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بنایا اللہ نے ہر بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کیا بنایا ہے؟ ارب پتی بنایا ہے۔ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، دنیا کا جاہو جلال دیکھ کے، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے، بڑے بڑے جہاز دیکھ کے، بڑے بڑے رقبے دیکھ کے، بڑا زاری ٹھاٹ بات دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اللہ کی قسم، ہم میں سے ہر بندے کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ ارب پتی بنایا ہے۔ اور کیسے ارب پتی ہے ہر بندہ بھائی؟ اپنا ایک ایک عضو اس کی اہمیت کو میڈیکل کے لحاظ سے اور فائدے کے لحاظ سے گننا شروع کر دیں، شمار کرنا شروع کر دیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے دل کا بائی پاس ہوا، بائی پاس ہو گیا، ڈسچارج ہونے لگا، بل کی طرح۔ اس نے کہا بھی اتنے لاکھ روپے بل ہے، لاکھوں میں بتایا نا۔ بزرگ نے ایک ہاتھ میں بل پکڑا اور آنکھوں سے آنسو جاری شروع۔ ڈاکٹر کیا بزرگوں پیسے نہیں ہیں؟ کہنے لگا ڈاکٹر پیسے تو ہیں، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، میں جب سے پیدا ہوا تھا میرا دل کام کر رہا تھا، میرے رب نے کبھی مجھ سے یہ بل نہیں مانگا، تم نے صرف 2 دن کے اندر اس کا 10-15 لاکھ روپیہ بل بنا دیا ہے۔ میں اپنے رب کا کون سا بل ادا کرتا رہا ہوں بغیر بل کے؟ اتنے سال فائدہ اٹھاتا رہا ہوں، بے رب نے کبھی مجھ سے بل نہیں مانگا۔ یہ صرف ایک کی بات ہے، ورنہ ہاتھوں کو لے لیں، ہاتھوں کی انگلیوں کو لے لیں، انگلیوں کے ناخن کو لے لیں، ان کے اندر پائے جانے والے جو ریشے ہیں ان کو لے لیں، ہڈیوں کو لے لیں،
گوشت کو لے، ایک ایک چیز کو لے لے، اللہ کی قسم نہ ہمارے پاس اس کا کوئی متبادل ہے، نہ ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اتنے قیمتی اعضاء ہیں، ہم ان کو خرید سکتے نہیں، ہم ان کو خرید سکتے نہیں۔ دیکھیں، دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، یہ تو معروف چیزیں ہیں نا، آنکھیں ہیں معروف چیزیں، بلال ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو خاص طور پر میڈیکل سے متعلقہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی کتنی قیمتی چیزیں جو ہو سکتا ہے، بعض چیزیں ایسی جو پیسوں سے ملنا ان کا ممکن ہی نہیں، ساری دنیا کی پیسے لگا دو، ساری دنیا کے پیسے لگا دو، جو چیز اللہ نے ایک بار فٹ کر دی ہے، جو چیز اللہ نے ایک بار ہمیں اپنی نوازش سے اور اپنی نعمت کے طور پر دے دی ہے، ہم ساری دنیا کے پیسے خرچ کرتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں وہ دوبارہ مل سکتی، جگر کی پیونکاری ہو سکتی ہے، بلال کچھ لگ سکتا ہے، گردے کے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اب بھائیو یہ چیزیں بھی کم کام دیتی ہیں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ کو منظور نہیں نہ ہوتا تو پھر یہ گردے کی منتقلیت کے کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ تم ان کی گنتی کر سکتے نہیں۔ جب ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے تو پھر شکر کا ہم کو کر سکتے؟ جب ایک چیز کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کوشش ہے لیکن حق کے مطابق نہیں ہو سکتا، کوشش ہے حق کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات وہ اللہ رب العالمین نے انسان کی خدمت کے اوپر لگائی ہے، پوری کائنات، اور زمین کے اندر پائی جانے والی معدنیات، پٹرول، تیل، کوئلہ اور جناب یہ دھاتیں، ان سب چیزوں سے بتاؤ جانور فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انسان فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیوں جی؟ انسان فائدہ اٹھا رہا ہے نا۔ اور بعض چیزیں ایسی کہ وہ جانور استعمال کرتا ہے، جانور کو ہم حلال کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی براہ راست یا بال واسطہ وہ بھی ہمارے لیے، وہ بھی بال واسطہ ہمارے لیے۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین نے ہماری خدمت پر لگا دی ہے، بال واسطہ یا بلا واسطہ، اس کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بتاؤ بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ وفی انفسکم، اللہ کہتا ہمارے اپنے جسموں کے اندر، باڈی کے اندر پائے جانے والی اتنی نشانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، اگر غور کرو شکر کرنے پر تو کچھ ہو اللہ تعالیٰ نے۔ اب آئیے یہ عام سا مسئلہ نہیں، نعمتوں کا شکر یہ عام سا مسئلہ، اگر یہ عام سا مسئلہ ہوتا نا، شکر کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ شکر کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے ہم تم کو اور دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر کیا؟ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر ہم بھی تم سے نمٹ لیں گے۔ شکر کا مقابلہ کیا ہو گیا؟ کفر۔ شکر اور کفر یہ آپس کے اندر متضاد ہیں، اپوزٹ۔ شکر کا الٹ کیا ہے؟ کفر، اور کفر کا الٹ کیا ہے؟ شکر۔ ایک اور مقام، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ طٰہر، ہم نے انسان کو گائیڈ لائن دے دی ہے، انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی،
آخری نبی علیہ السلام کو بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، ہر چیز وضاحت کر دی، آپ تمہاری مرضی ہے، اما شاکر و اما کفورا، تم شکر گزار بنتے ہو یا کفر اختیار کرتے ہو، یہ تمہاری مرضی، ہر چیز واضح ہو گئی ہے، قد تبین رشد من الغی، ہر چیز واضح ہو گئی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم کفر اختیار کرتے ہو یا شکر ادا کرتے ہو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، شکر ادا کرو کفر نہ کرو۔ شکر اور کفر یہ آپس کے اندر الٹ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ شکری کو کفر کہا گیا ہے، نہ شکری کو کیا کہا گیا ہے؟ کفر، نہ شکری کو کیا کہا گیا ہے؟ کفر کی۔ آج ہم کتنے شکوے شکایت کرتے ہیں، کسی بھائی کو فون کیا جائے، میں عام بات کر رہا ہوں، معاشرے کی عام بات، فون کیا جائے نا، کیا حال ہے آپ کا؟ کہتا بس بھائی جڑا ٹائم لگ جائے ٹھیک ہے، بس جڑا جب ٹائم لگ جائے ٹھیک ہے۔ اور بھائی یہ کیوں نہیں کہتا الحمدللہ اللہ کا شکر، تیرے اوپر وہ بیماری نہیں آئی جو بیماری اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام پر آئی تھی۔ اگر تو بیمار ہے، اگر تو بیمار ہے اور تیرے اوپر وہ بیماری نہیں آئی جو اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام پہ آئی تھی، 18 سال بیماری کے اندر مبتلا رہے، کتنے سال رہے؟ 18 سال، کبھی شکوہ یہ زبان کے اوپر نہیں لائے، کبھی شکوہ زبان کے اوپر نہیں لائے۔ اللہ نے کتنا بڑا نام دیا، جتنا اللہ نے لیا تھا نا ہر چیز اس سے دگنی واپس کر، قرآن مجید کے مطابق جتنی لی تھی ہر چیز دگنی واپس کر۔ کس لیے واپس کر دی؟ کہ اللہ کو کوئی چیز لینا مقصد نہیں ہے، صرف دیکھنا مقصد ہے، میرے بندے کا رد عمل کیا ہے، میرے بندے کا رد عمل، بس اللہ نے یہ دیکھا۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، یہ با مقصد تھا یا بے مقصد تھا؟ کیوں جی؟ با مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس لیے نہیں بھوکا رکھا کہ اللہ کے ہاں خزانوں کی نوز باللہ کو کمی آ گئی، اللہ کی کمی کا تصور ہی کوئی نہیں، اس کے تو خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھا، اللہ نے ہمیں پیاسا رکھا، ایک چیز سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ایک کورس مکمل کرنے کے لیے۔ خبردار، اللہ رب العالمین ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ جس اللہ کا حکم مانتے ہوئے تم نے کھانا پینا دن کے چند چھوڑ دیا، حالانکہ عام حالات میں کھانا پینا جائز ہے، کھانا پینا ہم نے روزے کی حالت میں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ اللہ کا حکم سے، کس لیے چھوڑا؟ اللہ کا حکم سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کے اندر، ہمارے رگ و ریشوں کے اندر، ہماری بدیت کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، فکر کے اندر اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے، ہمیشہ اللہ کے حکم کے سامنے ہاں کرنی ہے، کبھی نہ نہیں کرنی۔ اتنے بھوکے رہے ہو گرمی میں، پیاسے رہے ہو، کو حاصل بھی کیا ہے یا ویسے بھوکے پیاسے مرتے رہے ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ویسے بھوکے پیاسے رہے ہیں یا کچھ ہم حاصل بھی کر سکے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، آئیے اللہ رب العالمین کے جو شکر والا پہلو ہے وہ ہم پکڑ لیں، اختیار کر لیں۔ اتنی نعمتیں ہیں، ہم کمال کو شکر تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا، کفر ہو گیا نعوذ باللہ، تو اللہ کہتا ہے جو کفر کرتے ہیں ہم کو کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ خبردار، زبان کے اوپر شکوہ نہیں لانا، شکری لانا، بے شک شکر کا کلمہ لانا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ فون کر کے پوچھے پاجی کی حال ہے، تو بس
نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، یا یہ کہہ دیتا ہے جڑی گھڑی لگ گئی ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ بس نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ اب بھائی اگر تو بیمار ہے، ایوب علیہ السلام جیسی بیماری تو نہیں دیکھی، اور اگر اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اور تو نے یعقوب علیہ السلام جیسا غم نہیں دیکھا، پہلے ایک بیٹا گیا پھر دوسرا بھی، پہلے ایک گیا پھر دوسرا بھی، کتنا عرصہ گزرا؟ اللہ، یہ سال 2 سال کا عرصہ نہیں، یہ دہائیوں کی بات ہے۔ 40 سال تو کنویں سے لے کے ایک بیٹے سے لے کے آخر تک ہے، درمیان میں بنیامین بھی چلا گیا، اور بھائیوں یہ 40 سال کا عرصہ ہے۔ اگر تو اپنی اولاد سے پریشان ہے، تیری پریشانی یعقوب علیہ السلام سے بڑی نہیں ہے۔ کیوں تو کہتا ہے جڑی کڑی لگ جو ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، زبان کے اوپر ہمیشہ یہ کہ الحمدللہ میرا رب کا شکر ہے، الحمدللہ میرے رب کا شکر ہے۔ اب بھائیو جو شکر ہوتا ہے نا، شکر اس کی ادائیگی ہوتی ہے 3 قسم سے۔ کتنی قسم سے ادائیگی ہوتی ہے؟ 3 قسم سے۔ نمبر 1 زبان سے، نمبر 2 دل سے، اور نمبر 3 اعضاء سے، یعنی جسم کے باڈی سے۔ نمبر 1 زبان سے، نمبر 1 زبان سے۔ زبان سے ہمیشہ شکوہ کا کلمہ نہیں نہ، کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ یہ ہر حال میں کیا کرتا ہے؟ ہر حال میں اس کو ثواب ہی ملتا ہے، ہر حال میں اس کو ثواب ہی ملتا ہے۔ اگر اس کو پہنچتی ہے پریشانی مصیبت، صبر کرتا ہے تو اجر لے لیتا ہے، اگر اس کو پہنچتی ہے نعمت، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پھر بھی اجر لے لیتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو چلتے چلتے میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھ آیا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کے فوت ہونے کی اطلاع ملتی ہے، ایسے سمجھ آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہر پریشانی کے لیے، اس میں فوت ہونا بھی شامل ہے، اس میں فوتگی کی خبر بھی شامل ہے، اور ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی پریشانی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اے نہ کہ جناب ہن ساڈا ریا ککھ نہیں رڑ گیا، ساڈا ریا ککھ نہیں تے رڑ گئے۔ بات تو تھوڑی سی سچی بات ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا بات سچی بات ہے۔ صرف آپ بھائیوں کی نیند کو ذرا دور کرنے کے لیے، حافظ صاحب تھے، ان کی بیوی فوت ہو گئی، تو چلو بہرحال اس کا ٹائم آ گیا، تو فوت تو ہر بندے نے ہونا، اللہ معاف کرے۔ تو ان کے جو سسرال والے تھے نا، انہوں نے اس کی بیوی کی جو فوت شدہ ہے دوسری بہن کی شادی ادھر کر دی، یعنی اپنی دوسری بیٹی دے دی۔ تو کچھ سال گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اندر کسی کو دخل تو نہیں، نہ کوئی دم خم کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس حافظ صاحب کی دوسری بیوی فوت ہو۔ اب اسے میں نہیں چاہتا اللہ معاف کرے، میں کو مذاق کر رہا ہوں، لیکن صرف یہ اس پہلو کے لحاظ سے اس عورت نے جب آئی، اس کو اطلاع ملی، تو اس نے دور سے حافظہ جنانیاں کھانیاں، حافظہ جنانیاں کھانیاں، تو یعنی اس میں تو اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا۔ تو کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو کیا پڑھنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دیکھو جب بندہ پڑھتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اور کتنا بھی عزیز سے عزیز دنیا سے کہنا جائے،
ایک بار یہ پڑھ لے اطلاع ملتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم تجربہ شدہ بات ہے، یکدم صبر کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زبان سے ادا کر لے، دل جمی کے ساتھ، اللہ کی قسم اس کا صبر، اس کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ صبر کی کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے شکر کی پہلی قسم کون سی ہے؟ زبان سے شکر ادا کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے ہیں، آگے چیونٹیاں گزر رہی تھی، ان کا لشکر کہنے لگے جلدی جلدی کر لو، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہمیں کچل کے چلے جائیں۔ اللہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام ان کی زبان کو سمجھتے تھے، سمجھ آ گئی یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بڑا، یا اللہ تیرا شکر ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ یا اللہ کہاں یہ اور کہاں ہم، یا اللہ تیری اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ میں ان کی زبان کو سمجھتا ہوں، ہمارے اوپر اتنا زیادہ کرم، ہمارے اوپر اتنی زیادہ نوازش۔ ہمیشہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ کلمہ شکر ادا کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ ہمیشہ کن لوگوں کو دیکھنا ہے؟ جو اپنے سے نیچے ہیں۔ کن کو نہیں دیکھنا؟ جو اپنے سے اوپر ہے۔ یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ اب بھائی اس کے پیچھے شکر کی بڑی حکمت ہے۔ جب بندہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے تو پھر شکر کی بجائے ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے کسی کے پلاٹوں کے چکر دیکھ کر، کوٹھیوں کے چکر دیکھ کر، کھیت کھلیان دیکھ کر، رقبے دیکھ کر، ظاہری چاہت جلال دیکھ کر، ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یا اللہ ان کے پاس تو اتنا ہے، یا اللہ میرے پاس کیا ہے؟ ذرا اپنے جسم کی طرف دیکھ، اپنے چلتے سانس کی طرف دیکھ۔ اللہ کی قسم یہ سانس ایک بار اندر آتا ہے، ایک بار باہر جاتا ہے، یہ تازہ ہوا ہمارے اندر آتی ہے، گندی ہوا باہر نکل جاتی ہے۔ کیسا سسٹم ہے، کیسا سسٹم ہے؟ ایٹومیٹکلی اندر کی صفائی ہو رہی ہے، زندگی بھی جاری ساری ہے اور اندر کی صفائی بھی ہو رہی ہے، گندی ہوا باہر جا رہی ہے اور تازہ ہوا اندر۔ تیرا چلتا ہوا سانس، اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لی جائے اور کوئی یہ کہ اس کی ایک سانس کی زندگی زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کی قسم ایک سانس زیادہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی دولت اکٹھی ہو جائے، سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں اور سارے دماغ لڑا لو، صرف ایک بات پوری کر دو کہ کوئی آدمی کا ایک سانس میں اضافہ کر، بہت ہے نہیں، زیادہ نہیں، صرف ایک سانس میں اضافہ کر دیں، اللہ کی قسم ایک سانس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ چلتا ہوا سانس تھوڑی بڑی نعمت ہے، اس لیے زبان سے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یا اللہ میرے اوپر تیری بڑی نعمتیں ہیں، یا اللہ میرے اوپر بڑی تیری آسائش۔ اب بھائیو اکثر جو دعائیں ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ الحمدللہ سے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الصوم ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ دعائیں الحمد سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ اور دعائیں الحمد سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ اور دعائیں الحمد سے اس لیے شروع ہوتی ہے کہ میرا بندہ مسنون دعائیں پڑھے گا تو اس کی زبان سے ایٹومیٹکلی میرا شکر ادا ہوگا۔ ویسے تو ہو
سکتا ہے کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، یا یہ ہر موقع کی دعائیں پڑھے گا تو شکر بھی ساتھ ساتھ ادا کرتا چلے جائے گا۔ اور بھائیوں، جب ہم دیکھتے ہیں کسی معذور بندے کو، آنکھوں سے نبینے آدمی کو، اور کسی اپاہج آدمی کو، کوئی پریشان ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، پھر کیا کہنا چاہیے؟ یہ تو اپنی زبان میں مسنون دعا کیا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور بھائی اس دعا کا میرا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جس بیماری کے اندر تو نے اس بندے کو مبتلا کیا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ اور بھائیوں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں بیماروں سے، اللہ معاف کرے، دنیا سے ایک دن تو بندے نے جانا ہی ہے، اس سے کچھ چھٹکارا نہیں، لیکن اللہ کی قسم جو بندے کی ذلت ہسپتالوں میں ہوتی ہے نا، اللہ ہر ایک کو بچا کے، دنیا سے تو اس نے جانا ہی جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ذلت ہسپتالوں میں ہوتی ہے نا، اللہ اسے بچا کے رکھے۔ جس طرح وہ دوڑ لگواتے ہیں، مریض اندر پڑا ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دوائی لے کے آ، بندہ وہ دوائی لے کے واپس پہنچتا ہے، ابھی اس کا پسینہ خشک نہیں ہوتا، پھر آرڈر آتا ہے یہ انجیکشن لے کے، وہ بیچارہ پھر جاتا ہے، ابھی اس کا پسینہ خشک نہیں ہوتا، پھر کہتا جا یہ ٹرپ لے کے آ۔ اللہ کی قسم اس بیچارے کی دوڑ، اور اوپر یہ کہ پتہ نہیں میرے مریض نے بچنا کہ نہیں بچنا، پیسے کی پریشانی علاج، اس کی زندگی کی پریشانی علاج۔ اور میرے بھائی، اگر مجھے صحت ملی ہے اور میں تندرست ہوں، میں چل پھر سکتا ہوں، میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان کے اوپر شکر کا کلمہ نا، یہ پہلی قسم ہے کہ زبان سے شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری بڑی نوازش ہے، یا اللہ بہت سے لوگوں نے تجھے اچھا رکھا ہے، مجھے بہتر رکھا ہے، یا اللہ میں تو تیرا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، کما کو تیرا تو میرے اوپر کر نہیں بول سکتے۔ اب بھائیوں، دوسری قسم ایک ہوتی ہے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ اب بھائی دل کی بڑی بات ہوتی ہے، حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، حسد کو جانتے ہیں نا؟ حسد کو، حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر نعمت دیکھ کر یہ سوچنا کہ اس کے پاس نعمت آئی ہے، میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ بھائی بندہ مجھے بھی تو محنت کر لے، تیرے کو آ جائے گی۔ یہ شیطانی سوچ ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ناشکری کے نتیجے۔ حسد ہمیشہ جنم دیتا ہے ناشکری کے نتیجے میں، اگر ناشکری نہ ہو حسد کبھی نہیں آ سکتا۔ اور حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ دو دکانیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ایک بندے کی دکان زیادہ چلتی ہے دوسرے کی، اب دیکھیں رزق اللہ کے پاس، رزق کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ ہاں، بندہ ایمانداری سے کاروبار کرے، اللہ برکت ڈالتا ہے، انشاءاللہ کا بات ہے، لیکن رزق کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اب ایک کی دکان زیادہ چلتی ہے، ایک کی کام چلتی ہے، دکانیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور بندہ سوچے لو بھی وہ تھے گاہک نہیں جناب، وہ تھے گاہک مبار نہیں ہوتی، اور میرے کو گاہک ہوتا ہی کوئی، وہ پھر بندہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، اندر ہی اندر جلتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ٹھیک ہے چلو اللہ اس کو بھی دے، اللہ مجھے بھی دے، اس کی قسمت اس کے ساتھ، میری قسمت میرے ساتھ، مجھے جو مل رہا الحمدللہ، مجھے جو مل رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ پھر شکر کرنے کی بجائے وہ حسد کے اوپر آ جاتا ہے، حسد پر۔ اب بھائیو، یہ کوئی عام سی بات نہیں میں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی نا 2 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ ایک بیوی میں سے 10 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی میں 2 تھے۔ وہ 2 کون تھے؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یہ خواب کا واقعہ ہے، تو ان کے
جو دوسرے بیٹے تھے نا ان کا یہ خیال تھا کہ ابا جی جو ہے نا یوسف اور اس کے بھائی سے پیار بہت کرتے ہیں, ہمیں پوچھتے نہیں. بھائی سورہ یوسف آپ نے پڑھی ہے نا, یوسف پڑھی ہے نا, اس میں ہے نا کہ ابا جی یوسف اور اس کے بھائی ان سے پیار بہت کرتے ہیں اور ہم سے پیار تھوڑا کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ دیکھو یہ قدرتی بات ہوتی ہے. ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں, بندہ باہر سے آتا تھکا ہوا, اور ایک بیٹا آتا ابا جی آپ کا سر دبا دوں, آپ کی ٹانگیں دبا دوں, آپ کو پانی لا کے دوں. اور دوسرا بیٹا وہ پب جی پہ کھیلتا ہوتا پہ انہوں پوچھتا ہی. اب دیکھو نا, باپ جس نے پانی کا پوچھا ہے, ٹانگیں دبائی ہیں, سر دبایا, اب باپ اسے قدرتی طور پر محبت کرے گا نہیں کرے گا؟ دوسرے سے اس کو نفرت نہیں, دوسرے سے نفرت نہیں, لیکن اس سے محبت زیادہ ہے. اس کی وجہ ایسی کئی وجوہات ہوتی ہیں جن کے سے باپ ایک سے زیادہ پیار کرتا ہے دوسرے, قدرتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ نوز بلا کو ظالم ہو گئے. تو بس یہ بات تھی, انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے, اپنے اوپر غور کرنے کی بجائے یہ کہا کہ ابا جی بہت غلط کر رہی, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ ان دونوں میں سے یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں, ان کو راستے سے ہٹا دو, نہ رہا باس نہ مجھے بازی, لہذا پیار ہم سے کرنے کی وہ نہیں ہوگی. بھائی ابتدا یہی سے تھی نا. اس لیے بھائی دلی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا, اپنے منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا دلی طور پر. جب دلی طور پر ہوگا پھر کسی کے خلاف حسد نہیں پیدا ہوگا دل میں, کسی کے خلاف حسد نہیں پیدا ہوگا. حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب تک دلی طور پر اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتا, اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کاڑا ہے, کوئی اونچے قد کا ہے, کوئی نیچے قد کا ہے, کوئی درمیانی قد کا ہے. یہ کس تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ نے جو تقسیم کیا بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر کرنا چاہے, چلو یہ مسئلہ بھی ڈسکس ہو جائے, اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر کرنا چاہے تو امیر کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خزانوں کی کمی اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں, لیکن ہمارا دنیا کا نظام بلاک ہو جائے. میری بات یاد رکھیں, اللہ سب کو اتنا دے دے جتنا وہ مانگے, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی, لیکن دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ بلاک ہو جائے گا, نہیں چل سکے گا. اللہ رب العالمین نے دنیا کے نظام کو چلانا ہے تاکہ بعض سے خدمت لے سکے, کام لے سکے. ایک مزدور ہے, ایک کے پاس پیسہ آ گیا, ایک کے پاس جسمانی قوت آ گئی, اس کا پیسہ چلے گا, اس کی جسمانی قوت چلے گی, دنیا کا نظام چلے گا. اگر سب کے پاس پیسے آ جائیں, بہت زیادہ, ہر بندہ کار لے لے, ہر بندے کے پاس گھر میں 6 بندے ہیں, 6 کاریں آ جائیں, اتنی کاریں کہاں چلاؤ گے؟ سڑکیں ہیں تمہارے پاس؟ کیوں جی اینیاں کاراں چلن گے کتنے؟ کیوں جی ہمارے یہاں پاکستان میں تو نہیں چل سکتی, ہمارے یہاں تو اتنی سڑکیں ہی نہیں ہیں کہ اتنی کاریں چل سکیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کیا بالکل. اب بھائیو آخری قسم وہ ہے اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا. اب بھائیو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, رمضان سے بھی تعلق رکھتا ہے, روزے سے بھی تعلق رکھتا ہے. اب بھائیو گاڑی چلتی ہے, ہم کہتے ہیں لفظ بولتے ہیں گاڑی چلتی ہے, بالکل چلتی ہے, اپنے آپ تو نہیں چل جاتی. ڈرائیور بیٹھتا ہے, سٹیئرنگ کو سٹارٹ کو اس کو سٹارٹ کرتا ہے, پورا اس کا سسٹم ہے, پورا اس کا نظام ہے, پھر ہی گاڑی چلتی ہے نا. میں زبان سے کہہ دوں گا گاڑی چلتی ہے, گاڑی چل جائے گی. ایک بندی کر چھوڑو
ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا ہاں جی نہیں ہو یار بڑا چار نہیں ہو یار نہیں میں تو یہ نہ کہ بس یار چار نہیں چھڑ دے کچھ نہیں کہا اچھا تیسری قسم میں بیان کر رہا تھا آزاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بھائی یہ بڑی اہم قسم ہے, یہ بڑی اہم قسم ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ دل سے اور زبان سے وہ بھی اہم ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن یہ ان دونوں میں سے سب سے ضروری ہے اور وہ ہے آزاد کے ساتھ شکر. اچھا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, سارا دن کہتا رہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. شکر ادا ہو جائے گا؟ کیوں جی نہیں ادا. شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے, شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تابع کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ایسے نہیں شکر ادا ہوگا زبان سے کہے جائے کہے جائے کہے جائے اور اعضاء سے اس کی تعمیل نہیں ہوگی, ایسے شکر ادا نہیں ہوگا. اور بھائی دنیا کی عدالت ہمیں بلاتی ہے, دنیا کی عدالت بلاتی ہے, ہم سین کر دیتے ہیں نیچے, ٹھیک ہے میں آ جانا, لیکن بندہ جاتا نہیں ہے تو کیا وہ معاف کر دیں گے؟ وہ ہم کو نواز شریف تری نا ہے معافی مل جائے گی, اجتام بندے ہیں نا, معافی مل جائے گی ہمیں. وہ کہ وہ بندہ کہ میں سین کیتے ہیں, انہوں نے کہا سین تو کر دیا پر حاضر نہیں ہوا, سین کر دی حاضر نہیں ہوا. اور بھائی زبان سے شکر کہہ دینا شکر کی ایک قسم ضرور ہے, لیکن یہ مکمل نہیں ہے. مکمل تب ہوگا جب ہمارے اعضاء اس کا ساتھ دیں گے, ہر عضو کو ہم اللہ کے تابع کر دیں گے. آئیے نبی علیہ السلام کے حدیث پڑھتے ہیں. آپ نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, قیل ومن ابا, قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا. فرمایا میری ساری امت نے جنت میں جانا ہے, ساری امت نے, میری ساری امت نے کہاں جانا ہے؟ جنت. صرف وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے کہہ دیتا میں نے جنت میں نہیں جانا. ساری امت کہاں جائے گی؟ جنت. کون نہیں جائے گا؟ جو کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا. اچھا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آقا جی اتنا بڑا کیڑا بیوقوف ہے جو کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا؟ اتنا بڑا کون بیوقوف ہے جو کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا؟ یعنی اس دور کے اندر اس وقت ایسے لوگ دنیا میں نہیں تھے جو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اگر ہوتے نا تو آپ کہتے بھی وہ فلاں تھا, ایسا کوئی بندہ نہیں. لیکن بھائیوں اب دنیا میں ایسے بیوقوف بندے ہیں, اب دنیا میں ایسے بیوقوف بندے ہیں جو کہتے ہیں جنت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وہ محلہ امام صاحب اگر اونچائی سے نیچے کی طرف آئیں تو وہاں ایک درمیان میں نا دیوار پہ ایک شعر لکھا ہوتا تھا, مٹ گیا بارش کے ساتھ. 2 سال پہلے نا محرم کے دنوں میں لکھا گیا. وہ شعر کا مطلب یہ تھا کہ میں جا رہا تھا, میں کربلا میں جا رہا تھا, میں جنت سے گزرا اور جنت سے میں نے کہاں جانا تھا؟ کربلا کی طرف. مجھے جنت نے آواز دی تو میں نے کربلا کی طرف جاتے ہوئے جنت کی طرف مڑ کر بھی دیکھا. اس شعر کا مفہوم یہ تھا, اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ کربلا کی طرف جاتے ہوئے میں نے جنت کو لفٹ نہیں کرائی, کربلا کی جاتے میں نے جنت کو پلے نہیں بنیا, جنت کو لفٹ نہیں کرائی. اللہ ہمارے یہاں بعض صوفی قسم کے لوگ وہ بھی ایک وہ دی تم لوگ عمل کرتے ہو جنت کے لالچ میں اور ہم عمل کرتے ہیں بغیر لالچ کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور لالچ رکھتے ہیں. ڈرنا کس چیز سے ہے؟ جہنم سے. اور لالچ کس چیز کا ہے؟ جنت کا. جنت کا لالچ تو
اللہ رب العالمین نے خود ذکر کیا اور جہنم سے ڈرنے کا خود ذکر کیا. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا لوگوں جو تم سمجھ رہے ہو اس کا وہ مفہوم نہیں ہے. مفہوم یہ ہے کہ جو شخص میری بات مان لے گا اس نے جنت میں جانے کا اقرار کیا ہے، اور جو میری بات نہیں مانے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جنت میں جانے کا اقرار کس نے کیا؟ جس نے میری بات مان لی ہے. اور جنت میں انکار کس نے کیا؟ جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا. اس کو کہتے ہیں شعر میں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں تو پہن لو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ہی ہے نا. بعض مسلمان اس پر ہمارا ایمان ہے نا. آئیے اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، لیکن شکر کا حال کیا ہے؟ نماز شروع کرتے ہیں تہجد کی. نبی علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک سوکھ جاتے ہیں. حتیٰ تورمت قدمہ، آپ کے قدم مبارک کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتے ہیں. مسلسل قیام کی سجدے میں جاتے ہیں، اتنا طویل سجدہ ہوتا ہے. اماں جی کہتی ہیں ہمیں شبہ ہوتا تھا کہیں نبی علیہ السلام دنیا سے چلے تو نہیں گئے. اتنا لمبا سجدہ. اماں جی کہتے ہیں میں نے پوچھ ہی لیا آپ کا جی آپ کا تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں. آپ کا تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، بلکہ معصوموں کے بھی امام ہیں. معصوموں کے بھی امام. تو آپ اتنی ریاضت، اتنا قیام، اتنا سجدہ، بات سمجھ میں نہیں آتی کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا شاہ جس اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، جس اللہ نے میری اتنی زیادہ شان دی ہے، جس اللہ نے مجھے اتنا زیادہ مرتبہ دیا ہے، افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور بھائیو جن کو مقام ملا، جن کو مرتبہ ملا اور جن کی شان بلند ہوئی اور جن کا مقام سب سے اونچا ہے، وہ تو شکر پہ شکر، شکر پہ شکر، دن رات شکر پہ تلے ہوئے ہیں. اور ہم گناہگار بندے، ہم گناہگار بندے نہ جانے کون کون سے گناہ ہیں اور نہ جانے ہم کیا کیا ہم سے اب تک ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے. ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے. اور بھائیو سچی بات ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت سا کرنا باقی ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، بہت سا کرنا باقی ہے. آئیے جو رہ گیا ہم اس کی سوچ لیں، جو رہ گیا ہم اس کی سوچ لیں. وہ کیا چیز رہ گئی ہے؟ اللہ کی قسم جو چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ نظریہ، یہ خیال رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے یہ خیال پختہ کر لیں. ایک مہینے کے لیے نہیں، اب پوری زندگی کے لیے وہ معمول بنا لیں جو معمول ہم نے رمضان میں اپنے لیے بنایا. اور بھائیو ہم نعمتیں صرف رمضان میں استعمال کرتے ہیں تو آگے پیچھے بھی کرتے ہیں. کیوں جی؟ اللہ کی نعمتیں صرف رمضان میں فائدہ لیتے ہیں. یقینی طور پر ہم رمضان کے علاوہ بھی نعمتوں کے فائدہ یاب ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے سارا سال، نعمتوں سے فائدہ یاب ہو سارا سال، اور نعمتیں کھائیں سارا سال، اور پھر شکر کی باری ہو تو پھر ایک میں نہیں بڑھا. یہ کوئی مناسبت بنتی؟ اور بھائی یہ کوئی مناسبت نہیں. آئیے دعوت ہے آپ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. آئیے ہم ایسے بن جائیں ہمارا رمضان غیر رمضان برابر ہو جائے.
جس طرح ہم اللہ سے ڈرتے ہیں رمضان میں بعد میں بھی ایسے ہی ڈرے. جس طرح ہمارے ایمان کی کیفیت ہے رمضان میں بعد میں بھی ایسی ہونی چاہیے. جس طرح ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے رمضان میں بعد میں بھی ایسے ہونا چاہیے. ہماری مساجد کی رونقی جس طرح رمضان میں بعد میں بھی ایسی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو رمضان گزرے معاذ اللہ استغفر اللہ شیاطین قید سے آزاد ہو جائے اور وہ آتے ہیں کہ جناب تو امید نہیں سی ویسے بھی جو تساں کیتا ہے تو امید نہیں جی تساں کیتا ہے ساری غیر حاضری تو اینا فائدہ اٹھا لیا. چلو کوئی گل نہیں ہوں صحیح اللہ معاف کرے معاذ اللہ استغفر اللہ. اب آئیے میری آخری بات. اگر ہم ایسا کریں گے کہ رمضان میں ڈرتے رہے بعد میں ڈرنا بند کر دیا کیا یہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ دھوکہ کھا لیتے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے دھوکہ نہیں کرتے. وہ عالم الغیب وہ شہادہ ہیں ان کی شان بڑی ہے. انہیں ہر چیز کا علم ہے. جو ہمارے دل میں ہے اس کا بھی علم ہے. جو ابھی ہمارے دل میں بات نہیں آئی اللہ کو اس کا بھی علم ہے. ایک چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے اور ایک چیز دل میں بھی آنی ہے. جو ابھی آنی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ہم اس کو کیسے دیری میں رکھ سکتے ہیں, ہم اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. آئیے شکر کا پہلو اختیار کریں, فرما برداری کا پہلو اختیار کریں, اطاعت کا پہلو اختیار کریں. اللہ کی قسم جب ہم یہ کام کر لیں گے نا پھر دیکھنا اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اللہ دین کو بھی آسان کر دے گا, دنیا کو بھی آسان کر. یہ غلط سوچا ہے کہ جناب یہ کریں گا میں بھوکا مر جاؤں گا, یہ کریں گا وہ ہو جائے گا. یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں. اللہ رب العالمین کسی کو بھوکا نہیں مارتا. بھوکا رمضان میں تھوڑا مار لیا اللہ معاف کرے, سارا سال تو نہیں اللہ نے مارنا. یہ رمضان میں کیوں بھوکا رکھا ہے؟ پریکٹس کے لیے, مشق کے لیے. ورنہ بھوکا مارنا بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ پر ایمان کے لیے. اور بھائیو اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ اطاعت کا جذبہ. میں نے اپنے رب کی بات ماننی ہے, نبی علیہ السلام کی بات ماننی ہے. ہر کام کے اندر, نماز کے اندر بھی, روزے کے اندر بھی, حج کے اندر بھی, زکوٰۃ کے اندر بھی, صلہ رحمی کے اندر بھی, رشتہ داروں سے تعلقات کے اندر بھی, اپنے اخلاق کے اندر بھی, اپنی سوچ کے اندر بھی, اپنی شرم کے اندر بھی, اپنی حیا کے اندر بھی, اپنے لباس کے اندر بھی, ہر چیز کے اندر میں نے کس کی بات مانی ہے؟ اللہ کی بات مانی ہے, نبی علیہ السلام کی بات مانی اور تعلیمات مانی ہے. جب ہم اس پر قائم ہو جائیں گے نا تو پھر سمجھنا انشاءاللہ نہ اللہ ہمیں دنیا میں رسوا کرے گا نہ آخرت میں رسوا کرے گا. اگر اللہ امتحان لے گا ہم پھر انشاءاللہ صبر کریں گے, نعمت دے گا شکر ادا کریں گے. جب ہم صبر کریں گے نا اللہ انشاءاللہ صبر کے نتیجے میں اور بھی نعمتیں دے دے گا. لیکن کبھی اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر المجاهدين في الافغان، اللهم انصر المجاهدين في الهند، اللهم انصر المجاهدين في جموں وكشمیر، اللهم انصر المجاهدين في جموں وكشمیر، اللهم انصر المجاهدين في جموں وكشمیر، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في برما وعراقات وفي كل مكان، اللهم احفظ الباکستان، اللهم دمر اعداء الباکستان، اللهم دمر اعداء الباکستان، اللهم دمر اعداء الباکستان۔ یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کی سوچ ٹھیک کر، یا اللہ ان کو پاکستان اسلام کے لیے مخلص کر، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ کلمے پر بنا پر بننے والا ملک، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرا، یا اللہ جس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ جس کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، اللہ سب کو ناکام بنا دے، سب کو تباہ و برباد کر، یا اللہ امت مسلمان کو بیدار فرما، یا اللہ مسلمان کی مدد فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔